سندھ پیرا میڈیکل اسٹاف ویلفیئر ایسوسی ایشن نے محکمہ صحت میں پیرا میڈیکل اسٹاف کی اہمیت کو اجاگر کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ ان خیالات کا اظہار سندھ پیرا میڈیکل ویلفیئر ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر اخلاق احمد نے گزشتہ روز سول اسپتال کراچی کی نومنتخب کابینہ کو دیے گئے دہرانے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر مرکزی سیکرٹری اطلاع سید اعلی حیدر رضوی، ممبر مرکزی ایگزیکٹو کمیٹی مراد بلوچ، صدر کراچی ڈویژن محمد اعجاز، سینئر جوائنٹ سیکرٹری عبدالقادر اور صدر سول اسپتال کراچی یوسف خان نے بھی خطاب کیا۔ اپنے آنے والے دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا جو بڑے شارٹ نوٹس پر کراچی ڈویژن کے دوستوں کو ہم نے دعوت دی۔ کراچی ڈویژن میں ہمارے ڈویژن کے لوگ بھی، ڈسٹرکٹ کے لوگ بھی، ہمارے چیدہ لوگ یہاں پہنچے ہیں۔ آج سول ہاسپٹل کراچی کے جو نو منتخب ہمارے جو عہدیداران ہیں ان کا، اور کراچی کے جو ہمارے ذمہ داران ہیں جو ان کے لیے ہم نے یہ پروگرام رکھا۔ یہ ان کے اعزاز میں یہ میری طرف سے آج کا یہ زورانہ رکھا گیا ہے۔ سندھ پیرا میڈیکل نے پیرا میڈیکل کو شناخت دلائی۔ سندھ پیرا میڈیکل نے پچھلے 37 سالوں سے جہاں بھی کبھی ملک کو ضرورت پڑی، فوجیوں کی طرح، فوجی سپاہی کی طرح اپنا کردار ادا کیا اور اپنے آپ کو آگے کیا، چاہے وہ جنگی حالات ہوں، چاہے کوئی خدا نخواستہ کوئی وبا ہو، کوئی آفات ہو، کوئی دھماکہ ہو، اس میں پیرا میڈیکل نے کردار ادا کیا۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے ہمارے ملک کی طرف۔ پیرا میڈیکل اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے معاملات کے لیے ہمیشہ سے تیار ہے، کام کے لیے، اپنی جانوں کو نذرانہ دینے کے لیے۔ جیسا اس وقت ہمارے لوگ جس ڈینجرس زون میں کھڑے ہوئے کام کر رہے ہیں، ہمارے ملک کو جب ضرورت پڑی تو ہمارا ایک پیرا میڈیکل کا ساتھی اپنی جانوں کا نذرانہ اپنے ملک کے لیے پیش کرے گا۔ میں ایک بار پھر اپنے سول ہاسپٹل یونٹ کے نو منتخب جو ہمارے عہدیدار ہیں ان کو مبارکباد پیش کروں گا۔ کراچی ڈویژن کے دوستوں کو مبارکباد پیش کروں گا، ان کی خدمات کو سراہتا ہوں میں۔ 16 فروری کو جو پہلا پروگرام اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے وہ سندھ پیرا میڈیکل اسٹاف ویلفیئر ایسوسی کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد معاشرے میں، ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، ہمارے پیرا میڈیکل اسٹاف میں، ہاسپٹل کے دیگر عملے میں پیرا میڈیکل اسٹاف کی اہمیت کو روشناس کرانا ہے۔ پیرا میڈیکل اسٹاف کسی بھی ہاسپٹل میں یا محکمہ صحت کے ڈھانچے میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ تمام معاملات محکمہ صحت کے اعلیٰ افسران، دیگر مشینری، ریاستی ادارے یہ سب چیزیں یہ چیز سمجھتے ہیں، لیکن اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے جو ہمارے مسائل ہیں، جو کہ بنیادی مسائل ہیں، بنیادی معاملات ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں تگ و دو کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور اس محنت کے بعد، سب کی اجتماعی مشقت کے بعد ہمیں یہ چیزیں میسر آتی ہیں جو کہ ہمیں بغیر کسی محنت و مشقت کے مل جانی چاہیے۔ یوسف خان، صدر سول ہاسپٹل کراچی، سندھ پیرا میڈیکل اسٹاف ویلفیئر ایسوسی ایشن۔ آج کا ہمارا نو منتخب ممبرز کا پہلا اجلاس تھا سول ہاسپٹل یونٹس کا، اور الحمدللہ آج سے ہم نے جو ہے وہ اپنے جتنے بھی رولز تھے اور جتنے بھی ہمارے فیوچر پلانز تھے وہ ہم نے تمام دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیے۔ سول ہاسپٹل کراچی میں ہمارے جتنے بھی ممبرز ہیں ان کے بچوں کے لیے ہم نے ایک ایجوکیشن پلان کیا ہے، پرائمری سطح پر ہو، سیکنڈری سطح پر ہو یا ہائر ایجوکیشن لیول پہ ہو۔ کسی بھی ہمارے ممبر کو اگر اسکالرشپ کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ سندھ پیرا میڈیکل اسٹاف ویلفیئر ایسوسی ایشن ایجوکیشن کے حوالے سے ان کی بھرپور ہیلپ کرے گی۔ حج اور عمرہ کے حوالے سے بھی ہم نے جو ہے وہ ایک فنڈ مختص کر لیا ہے کہ سندھ پیرا میڈیکل اسٹاف ویلفیئر ایسوسی ایشن سول ہاسپٹل کی سطح پر ہم انشاءاللہ اپنے ممبرز کو حج کے لیے بھی اور عمرے کے لیے بھی انشاءاللہ ہم ان کے لیے ہم فنڈز کا بندوبست کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ہمارے سول ہاسپٹل کے یونٹ میں کسی بھی قسم کی حادثے کی صورت میں وہ سندھ پیرا میڈیکل اسٹاف کا جو یونٹ ہے وہ بڑھ چڑھ کر اپنے ان ممبرز کی مالی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ محمد مراد بلوچ، سندھ پیرا میڈیکل اسٹاف ویلفیئر ایسوسی کراچی ڈویژن چیئرمین۔ میں جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو مرکزی عہدیداران ہیں انہوں نے صدر مملکت سے ملاقات کی، اس ملاقات میں
ہمارے ملازمین کے بچوں کے حوالے سے، ان کو اسکالرشپ کے حوالے سے، ان کے رہائش کے حوالے سے، صحیح ہے نا، پیرامیڈیکل کے اسی حوالے سے، ہمارے بچوں کے ایجوکیشن کے حوالے سے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ سے اور مرکزی گورنمنٹ سے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں، ہمارے جو مرکزی مطالبات ہیں، ہمارے پیرامیڈیکل کے جو مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں گے۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عبدالوہاب باوان، 50 نیوز کراچی۔